लगा, اے جوان تو کون ہے؟ تو نے اس وقت میرے ساتھ نیکی کی اور حلق میں پانی ٹپکایا، ورنہ میں تو اس صندوق میں 15 روز سے بھوکا پیاسا قید ہوں۔ جب کبھی پانی مانگا ان کم بختوں نے بے ہوشی کی دعا پلائی۔ میرا نام حمزہ ہے اور میں آج کل نوشیروان کے دربار میں ہوں۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ گستم پہلوان نے تمہیں کس طرح گرفتار کیا؟ یہ سن کر بہرام کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، گستم کی کیا طاقت ہے کہ مجھے گرفتار کرے؟ جب وہ مجھ سے لڑنے آیا تو پہلے ہی دن میں نے اسے اتنا مارا کہ اس کی ناک اور کان سے خون جاری ہوا اور قریب تھا کہ میں اسے موت کے دروازے تک پہنچاؤں کہ وہ میرے قدموں پر گر پڑا اور تمام عمر میرا غلام رہنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور اپنے پاس رکھا۔ ہم دونوں دوست بن گئے اور میں ہر سفر اور ہر شکار میں اسے ساتھ لے جانے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگلی ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اپنی فوج سے الگ ہو کر ایک صحرا میں جا نکلے۔ غضب کی گرمی تھی، پیاس کے مارے میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، اتفاق سے پانی بھی نہ ملا۔ تب گستم نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور کہا، میرے پاس آب حیات کے چند قطرے ہیں، انہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے کام میں لائیے۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر شیشی کا پانی منہ میں ڈال لیا۔ کچھ جان میں جان آئی، مگر تھوڑی دور جانے کے بعد ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور گھوڑے سے گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس صندوق میں بند پایا۔ یہ ہے داستان میری گرفتاری کی۔ میر حمزہ نے اسی وقت محافظوں کو حکم دیا کہ بہرام کو آزاد کیا جائے۔ محافظوں نے فوراً گستم کو خبر کی۔ پہلے تو وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہوا، پھر بختک نے اسے الگ لے جا کر سمجھایا کہ حمزہ جو کرتا ہے کرنے دو، تم نوشیروان سے جا کر شکایت کر دینا کہ حمزہ نے ایک باغی دشمن کو قید سے آزاد کر دیا ہے اور شاہی کام میں دخل دیا۔ نوشیروان آگ بگولا ہو کر حمزہ کے قتل کا حکم جاری کر دے گا۔ گستم کی کھوپڑی میں یہ تدبیر سما گئی اور امیر حمزہ کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ اپنی ذمہ داری پر بہرام کو رہا کر سکتے ہیں۔ بادشاہ اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں صاف صاف کہہ دوں گا کہ آپ نے بہرام کو میری قید سے چھڑایا ہے۔ ہاں ہاں، بڑے شوق سے کہنا، ہمیں دھمکانے کی ضرورت نہیں، عمرو نے بفر کر جواب دیا۔ اب پہلی بار گستم پہلوان نے عمرو کو دیکھا اور حیرت سے بول اٹھا، یہ مسخرہ کون ہے؟ قسم ہے اگر یہ حمزہ کا دوست نہ ہوتا تو ابھی اس کا خون پی جاتا۔ مر گئے خون پینے والے، عمرو نے کہا لگا کر کہا، بھیا اپنی جان کی خیر مناؤ، اپنی جان کی۔ یہ سن کر گستم کے تن بدن میں آگ لگ گئی، گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور عمرو کی طرف جھپٹا، مگر عمرو اچھل کر پرے جا کھڑا ہوا اور منہ چڑھانے لگا۔ گستم پھر اس کی طرف گیا لیکن عمرو بھلا اس کے ہاتھ کہاں آتا۔ غرض عمرو نے گستم کو دوڑا دوڑا کر بدحواس کر دیا۔ ادھر امیر حمزہ نے بہرام کو ایک گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے ساتھ لے چلے۔ شہر مدائن میں پہنچ کر بہرام کو بادشاہ کے محل میں لے جانے کی بجائے اپنے مکان پر لے گئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ بہرام کو گرم پانی سے خوب مل مل کر نہلائیں۔ نہلانے کے بعد اس کے سامنے لذیذ کھانے چن دیے گئے۔ وہ ہفتوں کا بھوکا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے سب چٹ کر گیا۔ امیر حمزہ نے ایک آرام دہ بستر اس کے لیے لگوایا اور کہا کہ اطمینان سے سو جائیے، خدا نے چاہا تو تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ ادھر تو میر حمزہ بہرام کی خاطر توازہ میں لگے ہوئے تھے، ادھر گستم پہلوان اور بختک نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر دہائی دی اور اتنا گل گباڑا کیا کہ نوشیروان پریشان ہو گیا۔ آخر پتہ چلا کہ میر حمزہ نے گستم کے لشکر میں جا کر اس کی بے عزتی کی ہے اور بہرام کو زبردستی قید سے رہا کرا کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ انہوں نے یہ داستان ایسی نمک مرچ لگا کر بادشاہ کو سنائی کہ اسے یقین آ گیا اور وہ غصے سے لال پیلا ہو کر چلایا، حمزہ کی یہ جرأت کہ ہمارے ایک دشمن کو آزاد کرا کے اپنے ساتھ لے جائے اور ہمارے کسی سپاہ سالار کی بے عزتی کرے، ابھی حاضر کرو۔ دم کے دم میں ہرکارے دوڑے ہوئے گئے اور امیر حمزہ کو ساتھ لے آئے۔ انہوں نے دربار میں داخل ہوتے ہی بھانپ لیا کہ بختک اور گستم نے کیا گل کھلا چکے ہیں۔ نوشیروان زخمی درندے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ میر حمزہ نے قریب پہنچ کر سات سلام کیے۔ بادشاہ نے گھورتے ہوئے کہا، اے عرب نوجوان، ہم نے تیری بڑی عزت کی، تجھے اپنے ملک میں بلایا، اپنے قریب بٹھایا، ہر طرح کا تجھے عیش و آرام نصیب ہے، مگر تو نے ہمیں اس کا یہ صلہ دیا کہ ہمارے ایک زبردست دشمن کو، جسے ہمارا سپہ سالار گستم پہلوان اتنی خون ریز لڑائی کے بعد گرفتار کر کے لایا تھا، چھوڑ دیا۔ جہاں پناہ کا ارشاد سر آنکھوں پر۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ بہرام کو گستم نے دھوکہ دے کر قید کیا
اور یہ آپ جیسے عادل بادشاہ کے سپہ سالار کی شان کے خلاف ہے۔ اس میں آپ کی بڑی بدنامی ہے۔ دوسرے بادشاہ جب سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ بہرام کہیں نہیں گیا، میرے پاس ہے، جب جی چاہے اسے حاضر کر دوں گا۔ نوشیروان نے اب گستم کی جانب دیکھا۔ امیر حمزہ کی بات سن کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگا، حضور، بہرام جھوٹ بولتا ہے، میں نے اسے دھوکے سے نہیں پکڑا، بلکہ کئی دن کی جنگ کے بعد وہ قابو میں آیا ہے۔ بہرام کو فوراً حاضر کیا جائے، نوشیروان نے حکم دیا۔ امیر حمزہ نے عمرو کو اشارہ کیا، وہ بجلی کی طرح گیا اور بہرام کو ساتھ لے کر آ گیا۔ نوشیروان نے اس کی زبانی تمام واقعات سنے تو بہت حیران ہوا۔ آخر میں بہرام نے کہا، اے نوشیروان، تو بھی بادشاہ ہے اور میں بھی بادشاہ ہوں۔ بادشاہوں کو جھوٹ زیب نہیں دیتا۔ کئی دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے باعث کمزور ہو گیا ہوں، مگر اب بھی گستم پہلوان جیسے 2 آدمیوں سے اکیلا ہی لڑ سکتا ہوں۔ گستم سامنے موجود ہے، اسے حکم دے کہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ اگر اس نے مجھے پچھاڑ دیا تو اسی وقت تلوار سے میری گردن اڑا دینا۔ سب لوگوں کی نظریں گستم پر جمی ہوئی تھیں، لیکن بہرام کی تقریر سن کر وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ سامنے نہ آ سکا۔ تب نوشیروان نے جان لیا کہ بہرام سچ کہتا ہے۔ اسی وقت اسے آزاد کیا اور کہا، تم چاہو تو اپنے وطن جا سکتے ہو، اب میں حمزہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بہرام نے جواب دیا، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اور میں انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ بہرام کی یہ بات سن کر امیر حمزہ خوش ہوئے اور کہا، اب میں تمہیں بھی اپنا بھائی سمجھوں گا۔ اس کے بعد نوشیروان نے جلاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور اس سے کہا، ابھی ہمارے سامنے گستم بدبخت کو ہلاک کر کے اس کی بوٹیاں چیلکموں کو کھلا دو۔ سب درباری خوف سے کانپنے لگے۔ خود گستم کی یہ حالت تھی کہ چہرہ ہلدی کی طرح پڑ گیا تھا۔ جلاد بادشاہ کے اشارے کا منتظر تھا۔ اچانک امیر حمزہ آگے بڑھے، بادشاہ کے تخت کو چوما اور ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اجازت ہے، نوشیروان نے کہا۔ حضور، گستم کی خطا معاف کی جائے، مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ امیر حمزہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب درباریوں اور پہلوانوں نے آفرین کہی۔ نوشیروان بھی خوش ہوا۔ اس نے گستم سے کہا، دیکھو بدبخت، حمزہ تیری سفارش کرتا ہے، اسی لیے ہم تیری جان بخشی کرتے ہیں، ورنہ تیرا قصور ایسا تھا کہ زندہ نہ چھوڑا جاتا۔ گستم دوڑ کر امیر حمزہ کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ امیر حمزہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ امیر حمزہ نے گستم پہلوان کی جان بچائی تھی، اس کا فرض تھا کہ یہ احسان کبھی نہ بھولتا، لیکن دل ہی دل میں وہ امیر حمزہ کا دشمن بن گیا۔ اسے اس بات پر حسد تھا کہ امیر حمزہ نے دربار میں اس کی جگہ لے لی تھی اور بادشاہ ان سے زیادہ کسی اور کی عزت نہ کرتا تھا۔ بختک نے بھی گستم کے کان بھرنے شروع کیے، روزانہ اس کے پاس جاتا اور امیر حمزہ کی برائیاں کرتا۔ اور گستم نے ایک دن بختک سے کہا، امیر حمزہ سے لڑائی بڑائی کرنا تو اپنی بس کی بات نہیں، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، چلاکی اور مکاری سے کام لے کر اس کا قصہ پاک کیا جا سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں نے ایک ایسی تدبیر سوچی ہے کہ حمزہ بچ کر نہ جائے گا۔ انہی دنوں امیر حمزہ نے اپنے والد کے نام خط لکھ کر عمرو کو دیا اور کہا کہ مکے جاؤ اور یہ خط پہنچا دو۔ عمرو امیر حمزہ کو چھوڑ کر جانا نہ چاہتا تھا، مگر مجبور ہو کر خط لیا اور روانہ ہو گیا۔ بختک کو عمرو کے جانے کی خبر ملی تو اسی وقت گستم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، امیر حمزہ کا یار دوست چلا گیا ہے۔ مجھے اس شخص سے بڑا ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ آدمی کیا ہے، آفت کا پرکالا ہے۔ اب موقع اچھا ہے، امیر حمزہ سے بدلہ لو۔ اگلے روز گستم امیر حمزہ کے مکان پر آیا۔ امیر حمزہ نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا، اسے اپنے برابر بٹھایا اور خاطر تواضع کے بعد پوچھنے لگے، بھائی گستم، تمہارے آنے کی بڑی خوشی ہوئی، کبھی کبھی آ جایا کرو۔ جناب، میں آپ کا غلام ہوں، گستم نے کہا، اور یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ کل کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ شہر سے کچھ فاصلے پر میں نے ایک باغ لگوایا ہے، وہیں آپ کی دعوت ہوگی۔ امیر حمزہ سوچ میں پڑ گئے کہ دعوت قبول کریں یا انکار کر دیں، لیکن گستم نے ایسی خوشامد کی کہ ان سے انکار نہ ہو سکا۔ اچھا بھائی، ہم ضرور آئیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہرام اور مقبل وفادار بھی ہوں گے۔ جی ہاں، انہیں بھی ساتھ آئیے، مجھے خوشی ہوگی، گستم نے کہا اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امیر حمزہ نے بہرام اور مقبل وفادار سے دعوت کا ذکر کیا۔ بہرام کہنے لگا، مجھے شک ہے کہ گستم کے دل میں بدی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شرارت کرے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہ سوچو، امیر حمزہ نے کہا، بھلا وہ ہم سے بدی کیوں کرنے لگا؟ دوسرے دن گستم خود امیر حمزہ کو لینے آیا۔ مقبل وفادار اور بہرام دونوں امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ چلے۔
गुस्सों में ने एक सरसब्ज बाग में ले गया, एक खुशनुमा बारादरी में मेहमानों को बैठाया और गुलामों को हुक्म दिया कि इनका दिल बहलाएं।